السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد تاب اللہ علی النبی، البتہ تحقیق مہربان ہوا اللہ نبی پر، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، وہ لوگ جنہوں نے اس کی پیروی کی ساعت اسرت میں، تنگی کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، اس کے بعد کہ ٹیڑھے ہو گئے ان میں سے ایک گروہ کے دل، پھر وہ مہربان ہوا ان پر۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے لوگوں کو دعوت دی تو 3 بڑے گروہ سامنے آئے۔ ایک تو مخلصین کا تھا کہ جنہوں نے فوراً ہی لبیک کہی، ان پر اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی۔ ان میں کون لوگ شامل تھے؟ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار۔ کون سے مہاجرین و انصار؟ الذین اتبعوہ، جنہوں نے آپ کی پیروی کی تھی فی ساعۃ العسرہ، تنگی کی گھڑی میں، ساعۃ العسرہ میں۔ یہ ساعت اسرت کیا تھی؟ تنگی کی گھڑی، جنگ تبوک کا موقع۔ اس کو ساعت العسرہ کیوں کہا گیا، تنگی کا وقت کیوں کہا گیا؟ نمبر 1، موسم بہت گرم تھا۔ نمبر 2، فصلیں تیار تھیں۔ نمبر 3، سفر طویل تھا۔ نمبر 4، وسائل کی کمی تھی، اسی لیے اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کا قافلہ یا تنگی کا لشکر، یعنی وہ لشکر جو بہت مشکل حالات میں نکلا تھا۔ پھر ایک دوسرا گروہ تھا جو معترفین کا تھا۔ معترفین کون سے تھے؟ کہ جنگ کا اعلان ہوتے ہی تھوڑی دیر کے لیے ان کا دل ڈاواں ڈول ہوا، وہ اندر سے متزلزل ہوئے، اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، یہ فریق منہم دوسرا گروہ ہے نا معترفین کا، کہ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ڈاواں ڈول ہوئے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھٹک گئے تھے، اس کا مطلب یہ کہ وقتی طور پر تھوڑا سا انہیں تأمل ہوا تھا، تھوڑی گھبراہٹ ہوئی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے فوراً توبہ کر لی۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ بھی ان پر مہربان ہوا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے، اور یہ ہے مخلفین کا، پیچھے رہ جانے والے۔ وعلی الثلاثۃ، اور اوپر 3 کے، کیا یعنی اللہ تعالی مہربان ہوا 3 صحابہ پر۔ دراصل یہ آیت پیچھے کی آیت 106 سے متعلق ہے، جہاں پر سرسری طور پر یہ ذکر ہوا تھا کہ کچھ اور لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں ان سے متعلق جو حکم ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اوپر 3 کے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ خُلِّفُوا کا یہاں وہی مطلب ہے جو مرجونا کا تھا، یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کیا گیا اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، وضاقت، اور تنگ ہو گئے، علیہم، ان پر، انفسہم، ان کے نفس، وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ ثم تاب علیہم، پھر وہ ان پر مہربان ہوا، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بہت ہی اہم واقعہ ہے 3 صحابہ کے بارے میں۔ اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور اس کی روشنی میں ہم اپنے اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ بعض اوقات ہم دین کے ساتھ
بہت تساہل کا معاملہ برتتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ نقصان نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں صحابہ بہت مخلص تھے، انہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی تھیں، لیکن اس نازک موقع پر جب ان سے کچھ کوتاہی ہوئی تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا اور کس طرح ان کی توبہ قبول کی گئی۔ اور یہ تین صحابہ کون تھے؟ یہ تین صحابہ حضرت کعب بن مالک جو مشہور شاعر ہیں، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ ہیں۔ یہ تینوں انصار میں سے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا الذین خلفوا، خلفوا کا لفظ خلف سے ہے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، یا یہ توبہ ملنے سے یا معافی ملنے سے پیچھے چھوڑ دیے گئے، باقی سب پر تو اللہ مہربان ہو گیا لیکن ان پر ابھی نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو ساری حقیقت ان پہ کھل گئی، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے جو گناہ ہیں یا ہماری جو کوتاہیاں ہیں اور ہم جو اپنے کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں اور بعض اوقات کرنے کے بعد سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ تین لوگ انصاری صحابہ تھے جو اس سے پہلے بیعت عقبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے، یعنی ان کا ماضی کوئی ایسا نہ تھا کہ یہ کوتاہ لوگ تھے یا نعوذ باللہ ان سے کوئی دین کے معاملے میں کمی بیشی ہوئی تھی، مگر اس وقت اتفاقی طور پر بائی چانس وہ ایک بھول کا شکار ہو گئے یا سستی کا شکار ہو گئے، اور منافقین جو اس جہاد میں اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان کو ایسے ہی مشورے دیے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے تو ان سب منافقین نے حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کیے، جھوٹی قسمیں کھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ان کی ظاہری قسموں کو قبول کر لیا، اور یہ لوگ آرام سے رہنے لگے، انہیں پرواہ بھی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان تین صحابہ کو بھی یہی مشورہ دیا کہ یہ بھی جا کے کوئی بہانہ کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے راضی کر لیں، لیکن ان کے ضمیر زندہ تھے، ان کے دلوں نے ملامت کی کہ نہیں، ایک تو ہم جہاد سے پیچھے رہے اور پھر جا کر جھوٹا بہانہ کریں۔ وہ اس پر تیار نہ ہوئے، یعنی ایک کوتاہی تو ہو گئی، اب اس کو چھپانے کے لیے ایک اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیں، کیونکہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے نا۔ بہرحال 11ویں پارے کے شروع میں آتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ سب لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس عذر بہانے کرنے جب آپ ان کے پاس واپس پلٹو گے، لیکن یہ لوگ بہانہ کرنے کو نہیں آئے۔ کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ستونوں سے باندھ لیا اور قسم کھا لی کہ ہم کھائیں پیئیں گے نہیں جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھولیں نہیں، معاف نہیں کر دیں۔ لیکن یہ تین جو تھے یہ ان میں بھی شریک نہیں تھے، لہٰذا ان کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا۔ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں اور بہت سی اور حدیث کی کتابوں میں ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ کعب بن مالک جو شاعر تھے، انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے اور پورے واقعے کو ایک بہترین پیرائے میں بیان کیا ہے جو مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی، میں ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ کے ساتھ شریک رہا۔ البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں فرمایا تھا، اس میں بھی شریک نہ ہو سکا تھا، اور میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا۔ یہ کون سی تھی؟ منا کے قریب ایک جگہ ہے جہاں جمرات ہیں، ان میں سے ایک جمرہ کے قریب، اور انصار یعنی مدینہ سے آنے والوں نے یہاں پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا، تو یہ ان میں بھی تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کیونکہ کل انہی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، تو یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی میں حاضر تھا جس میں ہم نے اسلام کی حمایت اور حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری
غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب تھی، اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، اور میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا۔ بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے 2 سواریاں جمع نہ ہوئی تھیں جو اس وقت موجود تھی، یعنی میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا پیچھے رہنے کے لیے، لیکن ایسا ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ غزوات کے معاملے میں یہ تھی کہ مدینہ سے نکلنے کے وقت اپنے ارادے کو چھپا کے رکھتے تھے کہ جس سمت میں جا کر جہاد کرنا ہوتا مدینہ سے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن سے نکلتے، یعنی ایک وار ٹیکٹک کے اعتبار سے، تاکہ منافقین مخبری کر کے فریق مقابل کو آگاہ نہ کر سکیں۔ یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی تنگ دستی کی حالت میں اس جہاد کا ارادہ فرمایا، سفر بھی بہت دور کا تھا، مقابلے پہ دشمن کی قوت اور تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس کے لیے پوری طرح تیاری کر سکیں۔ اس میں شریک ہونے والوں کی تعداد صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 10,000 سے زائد تھی، اور حاکم کی روایت میں حضرت معاذ سے ہے کہ ہم اس جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہماری تعداد 30,000 سے زائد تھی۔ اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی گئی تھی، اس لیے جو لوگ جہاد میں نہیں جانا چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ ہم نہ گئے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے تو وہ وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھی، باغات والے ان میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جمعرات کے روز آپ نے اس سفر کا آغاز کیا، اور سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن ہی پسند تھا، خواہ سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کا۔ میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا۔ میں دل میں کہتا کہ میں جہاد پہ قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی آج اور کل میں میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا اور کہیں راستے میں مل جاؤں گا، اور کاش میں ایسا کر لیتا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی نیت خراب تھی۔ ہم بہت دفعہ یہ کہہ کے ٹال دیتے نا دوسروں کو، ٹھیک ہے یہ غلطی ہوگی لیکن ہماری نیت تو بہت اچھی تھی، نیت ان کی بھی بہت اچھی تھی، لیکن صرف سستی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے تشریف لے جانے کے بعد جب میں کہیں نکلتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر آتے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر بیمار معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے۔ دوسری طرف پورے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا کہیں خیال نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے، یعنی اتنے لشکر میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کون نہیں آیا۔ اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے، یعنی اپنے کپڑوں نے مشغول رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہی لباس اور یہی پہننا اوڑھنا اور یہی چیزیں ہمیں ہمارے مقصد سے بھی غافل کرتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی ہے، یعنی تم نے ایسا کیوں کہا ان کے بارے میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ اس سے اور کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کتنا چیک کرتے تھے کہ تم نے یہ بات درست نہیں کی۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس سے آپ کے دل سے ناراضگی نکل جاتی، اور اس کے لیے میں اپنے دوستوں سے بھی مدد لے لیتا، 2-4 کو گواہ بنا کے ساتھ لے جاتا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیالات اور وسوسے گھومتے رہے یہاں تک کہ مجھے خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ کی ناراضگی سے کسی ایسی بنیاد پہ نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو، اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا ارادہ کیا کہ مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو چاشت کے وقت
یعنی صبح کو آفتاب بلند ہونے یعنی سورج نکلنے کے بعد مدینہ میں داخل ہوئے، اور آپ کی عادت یہی تھی کہ سفر سے واپسی کا عموماً وقت یہی ہوتا تھا، ارلی مارننگ۔ چاشت کا وقت آپ کو معلوم ہے نا، یعنی 8-9 بجے کے قریب۔ عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا تھا اور گھر والوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور خواتین کی اہمیت بھی پتہ چلتی۔ اسی عادت کے مطابق آپ پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین، جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی، خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کو بیعت کر لیا، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دل کے حال کو اللہ کے سپرد کیا۔ اسی حال میں بھی خدمت میں حاضر ہوا، چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کبھی کیا کرتا ہے، یعنی آپ نے مسکرا کے تو مجھے دیکھا، لیکن اس مسکراہٹ میں ناراضگی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بھی پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے جدال اور بات بنانے میں مہارت حاصل ہے۔ شاعر تھے، یعنی میں باتیں بہت بنا سکتا ہوں، لیکن قسم ہے اللہ کی، میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے دوبارہ ناراض کر دیں گے، اور اگر میں نے سچی بات بتا دی جس پر آپ مجھ سے ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ صحیح بات یہی ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہ تھا، میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے تو سچ بولا ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ یہی ہے وہ لفظ کہ وہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، خلفوا پیچھے چھوڑ دیے گئے، یعنی معافی سے پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے، کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تم نے کیا بے وقوفی کی، اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسا دوسرے متخلفین نے پیش کیا، اور تمہارے گناہ کی معافی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنا کافی ہو جاتا۔ بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں واپس جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی اور میرا عذر صحیح تھا۔ یعنی لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ ورغلایا کہ میں جانے کو تیار تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سوچ آپ کے دوستوں اور کمپنی کے مطابق ہوتی ہے، جس طرح وہ کہیں آپ ویسے ہی سوچنے لگتے ہیں۔ مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک کے 2 گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو پیچھے رہنے کا سرزد ہو چکا، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گزروں۔ پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ متخلفین میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہو؟ لوگوں نے بتایا 2 آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کیا ہے، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں کہا گیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میں نے پوچھا وہ 2 کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مرارہ ہے اور دوسرے ہلال ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ ان میں سے پہلے یعنی مرارہ کے تخلف کا تو سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے بہت سے غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے؟ ہم بھی تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں اس سے پہلے فلاں بھی نیکی کر چکے ہیں، یہ بھی، تو کیا ہوا اگر اس موقع پر یہ نہ کریں؟ کوئی بہت بڑی بات ہے؟ لیکن جب انہیں بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جس نے مجھے جہاد میں جانے سے روکا۔ دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے جدا تھے، اس موقع پہ سب جمع ہو گئے، تو یہ خیال آیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہ لوں، یعنی اتنے عرصے بعد ساری فیملی اکٹھی ہوئی ہے
تو ابھی تھوڑا ان کو ٹائم دے دوں. دیکھنے کو تو جینوئن ریزن ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کو اپنی فیملی اور اپنے باغ اور اپنے بزنس اور اپنی باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اگرچہ ہمیشہ نہیں، لیکن کچھ نازک موقعوں پر. انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں اب اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے دو بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں، یعنی ان دونوں نے بدر میں بھی شرکت کی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ بس میرے لیے انہی دونوں کا عمل قابل تقلید ہے. یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا کہ بس ٹھیک ہے، اب انہیں تین ہونے کی وجہ سے آپس میں سہارا ہو گیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع کر دیا. اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے، مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا، ہم سے کوئی بات نہ کرتا تھا. ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے، اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے، کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا. مسند عبد الرزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بدل گئی، ایسا لگنے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے، نہ ہمارے باغ اور مکان وہ ہیں جو پہلے تھے، سب کچھ اجنبی نظر آنے لگا. مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہ پڑھائیں گے، یا خدا نہ خواستہ اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل و خوار ہوتا پھروں گا. یعنی آپ نے اگر معاف نہیں کیا تو بعد میں کوئی معاف نہیں کرے گا، تو زندگی کیسے کٹے گی؟ اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ اور ویرانہ نظر آنے لگی. اسی حال میں ہم پہ 50 راتیں گزر گئیں. اسی کیفیت کو یہاں ذکر کیا گیا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پہ بوجھ ہونے لگیں، اپنے آپ سے بیزار ہونے لگے. وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، لیکن یہ سمجھ ہمیں نہیں آتی. یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی مرارہ اور ہلال تو شکستہ دل ہو کر گھر بیٹھ رہے، رات دن روتے تھے. ضاقت علیہم انفسہم، لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر نکلتا، چلتا پھرتا، نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا، بازاروں میں پھرتا، مگر کوئی مجھ سے کلام نہ کرتا، نہ میرے سلام کا جواب دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا، سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جواب سلام کے لیے حرکت ہوئی یا نہیں، یعنی آپ کے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں جواب میں. پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ رخ پھیر لیتے ہیں. جب لوگوں کی یہ بے وفائی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے. میں ان کے باغ میں دیوار پھاند کر داخل ہوا، ان کو سلام کیا. خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا. میں نے پوچھا، قتادہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی وہ چپ رہے، کوئی جواب نہیں دیا. جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ بھی انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ جانتا اور اس کا رسول. یہ عزیز ترین دوست کا جواب تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حال ہوا ہوگا. کہتے ہیں میں رو پڑا اور اسی طرح دیوار پھاند کر باغ سے باہر آ گیا. آپ سوچیں، آپ کسی کے گھر جائیں اور بار بار آپ اس سے پوچھیں، نہ کوئی آپ کے سلام کا جواب دے، نہ کوئی آپ کو ویلکم کرے اور منہ موڑ لے آپ سے. اسی زمانہ میں ایک روز میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک نبطی شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینہ آیا تھا، اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے، کیا کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے؟ کیونکہ شاعر تھے نا تو مشہور تھے. ذرا لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کر دیا. وہ آدمی میرے پاس آ گیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو ایک ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا، جس کا مضمون یہ تھا، اما بعد، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا. تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے. یعنی اب ایک بادشاہ کی طرف سے آفر ہوئی کہ تم اب ہمارے دربار میں آ جاؤ. کہتے ہیں میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا یہ ایک اور امتحان اور آزمائش
کہ اہل کفر کو مجھ سے اس کی تما اور توقع ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں۔ میں یہ خط لے کر آگے بڑھا اور ایک دکان پر تنور لگا ہوا تھا اور اس میں پھینک دیا کہ مجھے ایسی آفر نہیں چاہیے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر گئیں تو اچانک دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد خزیمہ بن ثابت میرے پاس آ رہے ہیں۔ آ کر یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں، کیا کروں؟ انہوں نے بتایا نہیں، عملاً اس کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا۔ میں نے بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ، وہیں رہو جب تک کہ اللہ کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ ہلال بن امیہ کی اہلیہ خولہ بنت عاصم یہ حکم سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا ہلال ایک بوڑھے آدمی ہیں، ان کا کوئی خادم نہیں۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ نگاہوں سے صحیح دیکھ بھی نہیں سکتے، کیا آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ فرمایا خدمت کرنے کی ممانعت نہیں، البتہ وہ تمہارے پاس نہ جائیں۔ انہوں نے عرض کیا وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں، اور واللہ ان پر تو مسلسل گریہ تاری ہے، دن رات روتے رہتے ہیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے بھی میرے بعض متعلقین نے مشورہ دیا کہ تم بھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت لے لو جیسا کہ آپ نے ہلال کو دے دی ہے۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا، معلوم نہیں آپ کیا جواب دیں، اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں، اور پھر اسی حال میں نے 10 راتیں گزاری، یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئیں۔ مسند عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت ہماری توبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1/3 رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی، یعنی 1/3 رات گزر چکی تھی کہ آپ پر وہی نازل ہوئی، اور اس میں ہماری توبہ کا پیغام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ جو اس وقت حاضر تھی، انہوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو کعب بن مالک کو اسی وقت خبر کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، رات کی نیند مشکل ہو جائے گی۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، اور حالت وہ تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے سلا پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک بشارت ہو۔ محمد بن عمر کی روایت میں ہے کہ یہ بلند آواز سے کہنے والے ابو بکر تھے، جنہوں نے جبل صلا پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ نے کعب کی توبہ قبول کر لی، بشارت ہو۔ اور عقبہ کی روایت میں ہے کہ یہ خوشخبری حضرت کعب کو سنانے کے لیے 2 آدمی دوڑے، ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا، جو پیچھے رہ گیا تھا اس نے یہ کیا کہ صلا کی پہاڑی پہ چڑھ کے آواز دے دی، اور کہا جاتا ہے یہ دوڑنے والے 2 لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تھے جو نیکی کے کام میں دوڑ رہے ہیں۔ ایک دوڑ میں آگے نکل گئے تو دوسرے نے پہاڑ پہ چڑھ کے پکار دیا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور بہت خوشی سے رونے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی تھی۔ اب سب طرف سے لوگ ہمیں مبارک دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے، مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب سے پہلے پہنچ گئی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوک در جوک مجھے مبارک دینے کے لیے آ رہے تھے۔ کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے گرد صحابہ کا مجمع ہے۔ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے ہاتھ ملا کر قبول توبہ پر مبارکباد دی۔ طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے کعب بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہترین دن ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ایمان اور تقوی کا معیار دیکھیں کہ یہاں بھی فکر کیا ہے کہ اگر اللہ راضی نہیں ہوا تو بات نہیں بنے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، تم نے سچ بولا تھا، اللہ نے تمہاری سچائی کو ظاہر کر دیا۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں کہ سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ فرمایا نہیں، کچھ مال ضرورت کے لیے رہنے دو، یہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا اچھا آدھا مال؟ آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔
میں نے کہا 1/3 مال، آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی بات نہ کروں گا۔ پھر فرمایا کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا، الحمدللہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پہ نہیں آیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔ کعب فرماتے ہیں خدا کی قسم، اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے، جن کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، اور پھر آگے جا کر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بے شک اللہ فاسقوں کی قوم سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو 50 دن کا وقت کیوں لگا؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن میں تبوک سے لوٹے تھے، تو جتنے دن آپ کے تبوک کے سفر پر لگے تھے اتنے دن ان کے ساتھ بائیکاٹ ہوا تھا، یعنی عدلے کا بدلہ ہوا تھا برابر کا۔ تو اس واقعے سے بہت سے سبق ملتے ہیں ہم کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سچ بولنا اگرچہ مشکل ہے لیکن سچائی ہی میں انسان کی نجات ہے۔ دوسرا یہ کہ سفر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن پسند تھا۔ تیسرا یہ کہ اپنے کسی بھی بڑے سے، یعنی جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولا، اسی طرح ہمیں بھی اپنے کسی بڑے استاد یا بزرگ یا والدین یا کسی بڑے کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے، بھلے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ کی ایک نحوست ہوتی ہے، جھوٹ بولنے والے سے فرشتے بہت دور چلے جاتے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے اجازت ہے کہ کوئی بھی سربراہ یا کوئی بھی امیر اپنے متعلقین کو سزا دے سکتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے 50 دن کے لیے ان سے کٹ آف کر لیا، بات چیت بند کر دی اور سب کو حکم دیا کہ ان سے بات چیت نہ کی جائے۔ لیکن یہ سب کچھ نفرت کی وجہ سے نہیں تھا، عین محبت کی وجہ سے تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت کعب اپنے دھیان میں ہوتے تھے تو آپ ان کو دیکھتے رہتے تھے، یعنی دل میں محبت ہے لیکن دوسرے کے بھلے کے لیے، دوسرے کی تربیت کے لیے سزا دی جا رہی ہے، کسی ذاتی انتقام کے طور پر نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی، کہ قتادہ گہرے دوست ہیں لیکن اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد تنہائی میں بھی، اکیلے بھی وہ بات کا جواب نہیں دیتے۔ اس پر ہم اپنی دوستیوں کو پرکھیں۔ عموماً ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں یا کلوز سرکل میں ہوتے ہیں تو ہم بعض اوقات کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کسی کی غیبت کر جاتے ہیں، کسی کے ساتھ اور کوئی برا بھلا کر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اپنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، کھل کے بات کر لو۔ تو جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ ہر جگہ اللہ کے خوف سے ہی بولتا ہے، وہ کہیں بھی ایسی کھل کے بات نہیں کرتا کہ جس میں کوئی جھوٹ ہو یا کسی کا مذاق اڑانا ہو یا کسی کی توہین ہو یا کوئی بھی ایسا غلط کام ہو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک طرف پورا شہر ناراض ہے اور دوسری طرف ایک دوسری مملکت کے بادشاہ کا خط ملا ہے، لیکن کس طرح وہ اس شاہی پیغام کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اور اس خط کو نشانی کے لیے بھی پاس نہیں رکھتے، اٹھا کے تنور میں پھینک دیتے ہیں، راستے میں ہی، گھر تک نہیں لے کے جاتے کہ یہ ایک اور بڑی آزمائش، کیونکہ شیطان ایسے موقعوں پہ خوب بہکاتا ہے۔ دیکھو تمہارا کسی نے خیال نہیں رکھا، تمہاری کسی نے پرواہ نہیں کی، تمہاری کسی نے نہیں سنی، تمہاری پچھلی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، لہٰذا تم بھی ان کو چھوڑ دو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں، صحابہ میں ڈسپلن کتنا ہے کہ اگر کسی کام کو کرنے سے روک دیا گیا تو بس سب رک گئے، اور جب کرنے کا حکم دیا گیا تو ایک سے ایک آگے بڑھ کے دوڑ رہا ہے کہ یہ نیکی کا کام میرے ہاتھوں ہو جائے۔ پھر اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک کاموں کی تکمیل میں ایک دوسرے کو مبارک دی جا سکتی ہے، جیسے قرآن پاک اگر کسی کا مکمل ہوا ہے یا اور کوئی نیکی کا کام، کو حج کر کے آیا یا عمرہ کر کے آیا یا اسی طرح کا کوئی اور نیکی کا موقع ہے تو اس کی مناسبت سے خوشی منائی جا سکتی ہے یا مبارک دی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح
جیسے پیچھے بھی آپ بہت سی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کے طریقے میں کیا شامل ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر بھی کچھ کیا جائے، اور اس میں احسن ترین طریقہ کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرنا، کیونکہ صدقہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. یعنی اگرچہ توبہ قبول ہو چکی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے شکرانے کے طور پر صدقہ کیا. یعنی یہ صدقہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ مصیبت ٹل جائے، یہ اس لیے بھی تھا کہ شکرانہ ادا کیا جائے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس پچھلی آیت میں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ سچائی ہی نیکی کا رستہ دکھاتی، سچائی ہی میں برکت ہے. اور یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچوں کی کمپنی، سچوں کی دوستی، سچوں کی صحبت. کیونکہ توبہ کی قبولیت کی اصل وجہ کیا تھی؟ سچائی. اس لیے اپنے تعلقات میں ایسے لوگوں کو چنو جو سچے ہوں. اور منافقین کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں. اور مومن کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کہ وہ سچا ہوتا ہے. آج اس معیار پر ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معمولی قسم کے انکانشیسلی بولے ہوئے جھوٹ، یہ انسان کو زیادہ تباہ کرتے ہیں. کوئی کام نہیں کیا، فوراً سے جھوٹ گڑ کے دوسرے کو راضی کر دیا، بہانہ بنا دیا. اگر ہم اپنی اس عادت سے نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی سے بہت بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر اپنی چیک لسٹ میں آپ صرف یہ نہ لکھے کہ کیا میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، اگر یہ لکھے کہ عذر بہانے کے طور پر تو کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے. کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا وہ کام کیوں کیا، تو فوراً سے کوئی عذر تلاش کر لیتے ہیں. وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات لوگ جھوٹے بہانے کرتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بعض جھوٹ ہمارے مبالغہ آرائی میں ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں، چھوٹی سی مشکل ہوتی ہے ہم اس کو پہاڑ جتنا بنا کے دکھاتے ہیں. کوئی کام نہیں کیا، کوئی چھوٹا سا معمولی عذر ہوگا کہ جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، لیکن اس کو ہم اتنا بڑا بنا دیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ کعب بن مالک شاعر ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں نا شعر تو سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے. کیا ان کے پاس جھوٹ گڑنے کو نہیں تھا؟ لیکن انہوں نے باوجود قدرت کے ایسا نہیں کیا. یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کریں تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں سے اس کی تائید چاہتے ہیں، اور اس میں جو لوگ ہماری غلطی کی تائید کر دیں ان کو ہم اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جو ہماری غلطی پر آگاہ کرے اس کو ہم اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ اس کو اپنا مہربان سمجھنا چاہیے جو ہمیں ہماری کسی غلطی پر آگاہ کرے. وہ سب سے بڑا مخلص ہے کہ جو ہم سے ہمارے عیب چن کے باہر نکالنا چاہتا ہے. لیکن عموماً ایسے لوگوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. انہیں اس بات کی زیادہ فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی لیا اور اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوئے تو معاملہ تو پھر بھی مشکل ہے. اور ہمارے عقائد میں کیا ہے عام طور پر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہیں یا کوئی بزرگ ہم سے راضی ہے تو بس وہ ہمیں خدا تعالیٰ سے بھی بچا لیں گے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. اور اس کی عملی مثال اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ ان کی سچائی ان کے کام آئی، جو اگرچہ شروع میں بہت تلخ اور بہت تکلیف دہ تھی. یعنی جھوٹ بولتے بولتے انسان بے حس ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں. ہماری تو لگتا ہے حالت کچھ ایسی ہی ہو گئی ہے کہ ہمیں جھوٹ بول کے بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. اگر ہم سے کہا جائے کہ دن بھر کے اپنے جھوٹ پہچانے تو شاید ہمیں اپنے اندر سے جھوٹ کی پہچان بھی ختم ہو گئی. اگر آپ اس آیت کو پڑھیں تو یہ لفظ اتنے سخت ہیں کہ وَظَنُّوا اللَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، تو یوں لگتا ہے جیسے بالکل بے سہارا ہو گئے. اور بعض اوقات ہم بڑی بڑی ذمہ داریوں میں کوتاہی کر کے عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ جملہ ہم کتنا زیادہ عام دہراتے ہیں. ہر غلطی کرنے کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں، ہر دھوکہ، فریب، فراڈ، کوتاہی، سستی، غفلت، نالائکی کا ثبوت دینے کے بعد ہم کہتے ہیں کیا ہوا، اللہ غفور الرحیم ہے.
اور اسی چیز نے آج ہمیں زوال کی اس پستی میں لا کھڑا کیا ہے. کام چوری کر کے، ہر نکما پن کر کے ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. اور یہاں یہ لفظ ہلا کے مار دیتے ہیں کہ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا اللہ بہت غفور الرحیم ہے. ایک طرف لکھیے نا ان اللہ غفور الرحیم، اور دوسری طرف لکھیے وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے، اور ہمارا گمان کیا ہے؟ ہر غلط کام کر کے ہم کو اللہ کی طرف سے پناہ مل جائے گی، اللہ کے ہاں ہم کو پناہ مل جائے گی. لوگ ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں، کوئی کوستا ہے، کوئی ڈانٹتا ہے، کوئی اگر ناراض بھی ہوتا ہے تو کیا ہوا، اللہ تو ہے نا ہمارا. کیا یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتے؟ صحابہ کرام کو یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے؟ ایک نے لیلۃ العقبہ میں شرکت کی ہے، دوسروں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، اتنے بڑے بڑے کارنامے کر کے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ان میں شریک ہونا تو دور کی بات. پھر بھی ہم مزے سے بیٹھے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. ان کی تو نیت صاف ہونے کے باوجود تھوڑی سی غفلت ہو گئی تو اتنی سخت پکڑ ہوئی، اور ہماری تو نیتیں بھی معلوم نہیں کیا ہوتی. سب سے بڑی مشکل یہ کہ ہم اپنے دشمن آپ ہیں. مجھے تو یہ آیت پڑھ کے لگ رہا تھا کہ ہم اپنے دشمن آپ ہیں، اور جب تک اپنی دشمنی سے خود نہیں نکلیں گے، اپنے آپ کو خود نہیں پکڑیں گے، اس وقت تک کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں سیدھا رستہ نہیں دکھا سکتا، نہ ہم سے کوئی کچھ کروا سکتا ہے جب تک ہم خود کچھ کرنے پہ راضی نہیں ہوں گے. پھر آپ دیکھیں ثم تاب علیہم، یہ تاب علیہم 50 دن بعد ہوا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ 50 دن بعد بھی معافی ہو جائے گی. یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا نا، جب سب نے ان سے سوشل بائک آؤٹ کر لیا تو وہ کہتے چلو ٹھیک ہے، اب نہیں بولتے تو نہ بولیں، ہم اپنا کوئی کام کریں، مطمئن ہو جاتے اپنے کاروباروں میں، اپنے گھروں میں جن کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے. یا پھر یہ ہے کہ وہ شاہ غسان کا خط آیا تھا وہاں چلے جاتے، یا یہ کہ کچھ منافقین کے ساتھ مل کر ایک اور گروپ بازی کرتے. ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو ڈسپلن کی خاطر تھوڑا بہت ٹائٹ کریں تو وہ فوراً بغاوت کر کے کسی دوسرے سے جا ملے گا. اس وجہ سے بھی تربیت کا وہ معیار اور پیمانہ نہیں ہے جو واقعی کسی کام کرنے والی قوم کے اندر ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کے احساس نے انہیں اتنا پریشان کیا کہ انہیں دنیا کی کسی چیز میں بھی چین نہیں آتا تھا، نہ گھر، نہ بار، نہ باغ. ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اپنے آپ سے بھی وہ بیزار ہونے لگے تھے. کہیں پر بھی ان کے لیے کوئی سکون نہیں تھا، انہیں کوئی گوشہ ہی نظر نہیں آتا تھا جہاں جا کے وہ چین پائیں. یہ دن رات کا رونا کیوں تھا؟ توبہ استغفار کے لیے. ما کان لأہل المدینۃ، نہ تھا مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہم من الاعراب، اور جو ان کے آس پاس تھے اعراب میں سے، یعنی ان کو زیبا نہ تھا، ان کے لیے جائز نہ تھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہیں رسول اللہ سے. چونکہ یہ ایک عام منادی تھی تو سارے اہل مدینہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ آپ کا ساتھ دیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ شہر مدینہ بلکہ اس کے علاوہ آس پاس کے لوگ بھی، ان سب کے لیے بھی کیا ضروری تھا کہ وہ اس جہاد میں شریک ہوں. تو چونکہ اعراب میں سے بہت سے منافقین بھی تھے، وہ بھی شریک نہیں ہوئے، خود مدینہ والوں میں سے بھی. اس لیے اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کی زجر و توبیخ فرما رہے ہیں، یعنی ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے خیال آیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنگ پہ بھیج دو اور خود پیچھے رہ کے آرام کرو. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ بے پرواہ ہو جائیں اپنے نفسوں کے ساتھ آپ کی ذات سے، یعنی اپنی ذات کا ایسا خیال رکھیں کہ آپ کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں. ایک مومن کے تو یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ اپنی ذات میں اتنا محو ہو جائے، اتنا گم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے اور آپ کا ساتھ دینے کو فراموش کر دے. اس آیت کو ہم اپنے بارے میں کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ کیا وہ مشن جو آپ کی زندگی میں شروع ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. جس کام کے لیے آپ تشریف لائے تھے وہ کام مکمل ہو گیا ہے، پوری دنیا میں ہو چکا ہے. اب کسی کو ہدایت کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبر بھیجنے بند کر دیے ہیں، اب یہ کام کس کو کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے. لیکن ہم سب دیکھیں
کہ جتنا ہم اپنی ذات کے لیے تھکتے ہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مشاغل کے لیے، کیا ہم میں سے کوئی اتنا اللہ کے دین کے لیے بھی تھکتا ہے؟ ہماری ترجیحات اور ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ ہم آپ کے مشن کے وارث ہیں، جو کام آپ کرنے آئے تھے وہ کام آپ کی امت کو دیا گیا ہے، لیکن آج امت اپنی ذات کو عزیز رکھے ہوئے ہے بنسبت اس کے کہ آپ کا نام بلند کرے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لا یصیبہم ظمأ، نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون، اور نہیں وہ چلتے، موطئا، چلنے کی جگہ، یغیظ الکفار، کہ غصہ دلائیں کفار کو، ولا ینالون، اور نہیں وہ لیتے، من عدو، دشمن سے، نیلن، کچھ لینا، یعنی مال غنیمت وغیرہ یا انتقام، الا، مگر کیا، کتب لہم، لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے، بہی، اس کے بدلے، عمل صالح، عمل صالح، نیکی، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالی محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جہاد سے پیچھے رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کام میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ جا کر یا وہ کام کر کے یا تھک کے یا بھوک پیاس کاٹ کے ان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، نہیں۔ اس راستے میں اگر کسی کو پیاس بھی لگے یا تھکاوٹ بھی ہو جائے یا بھوک لگے، یا جب وہ دشمن کے مقابلے پر نکلے اور ان کا صرف نکلنا ہی دشمن کو ناراض کرے، یا یہ کہ دشمن سے کوئی مال غنیمت لیں یا جنگ کر کے ان سے انتقام لیں، تو یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جن کے بدلے ان کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ تو ان کا اپنا فائدہ ہے، یہ کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے، اور پیچھے رہ کر یہ اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہیں۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والوں میں ایک ابو خیثمہ انصاری بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد وہ اپنے باغ میں گئے، وہاں خوشگوار سایہ تھا، بیوی نے پانی چھڑک کر زمین کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا، چٹائی کا فرش بچھایا، تازہ کھجور کے خوشے لا کے سامنے رکھے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے پیش کیا۔ ابو خیثمہ دنیاوی آسانیوں ہی کی خاطر غزوہ تبوک پہ ساتھ نہ جا سکے تھے، مگر جب آ کے اس پانی کے سامنے بیٹھے اور ان کو جانے والے اور رہنے والے کا فرق محسوس ہوا کہ وہ جا کر کتنا بڑا اجر کما رہے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں، تو اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا، میں یہاں باغ کے سائے میں ہوں اور خدا کے بندے تو گرمی میں کوہ و بیابان طے کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسی وقت سب کچھ چھوڑا، تلوار سنبھالی، تیز رفتار اونٹنی پہ بیٹھے اور اسی وقت روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے قافلہ تبوک سے جا ملے۔ یعنی فوراً ان کے دل میں آیا کہ میں یہ پانی پی رہا ہوں، کھا رہا ہوں اور ٹھنڈک میں بیٹھا ہوں، اور میرے ساتھی اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا فرق پتا چل گیا کہ یہ کتنی عارضی سی راحت ہے، اور وہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، وہ جو بھوک پیاس اٹھا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ جو چلتے چلے جا رہے ہیں یطؤون موطئا، یہ سب کچھ کتنے بلند درجات کا سبب ہوگا ان کے لیے، اور کتنی ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں اور نعمتوں کا ذریعہ ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے فوراً ہی سب کچھ چھوڑا اور نکل گئے۔ لیکن یہ احساس کتنے لوگوں میں ہوتا ہے جب وہ اپنے عیش و عشرت کے مقامات پر بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ جب ہم دنیا کی کسی بھی نعمت کو حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہوں، اچھے بستر میں سوئے ہوئے ہوں، آرام دہ جگہوں پر ہوں، تو ہمیں کبھی خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی، اور آج ہم صرف انہی چیزوں میں کھو کے رہ گئے؟ دین کو بلندی کب نصیب ہوئی تھی؟ جب لوگوں نے قربانیاں کی تھی۔ لیکن آج ہم آرام میں ہیں، اور ہمارا دین، یہ بہقی کی روایت ہے عمرو بن شعیب سے، وہ اپنے والد اور ان کے والد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول صلاح هذه الامة بالیقین والزہد واول فسادها بالبخل والعمل۔ آپ نے فرمایا اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی،
اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔ اس امت کی اصلاح کہاں سے ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ جب یقین تھا لوگوں کے اندر، اور یہ کعب بن مالک کا سارا واقعہ یقین پر ہی تو مشتمل ہے، اور دنیا سے بے رغبتی، جیسے ابو خیثمہ، سب کچھ سامنے ہے لیکن دل نہیں لگا اس ساری رونق میں، اٹھ کے نکل گئے۔ اور اس کی بربادی کہاں سے ہوگی؟ بخل۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی نعمتیں اور خیر سب کچھ اپنی ذات تک بھیج کے رکھنا، اور لمبی امیدیں، یعنی صرف دنیا کے بارے میں سوچنا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر افراد تو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن قومیں جو ہیں رسوا ہو جاتی ہیں جب یہ کردار پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں ہم یا صرف چند کام کر لیں، بلکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، دین کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جب تک اللہ کے راستے میں پیاس، تھکاوٹ اور بھوک لاحق نہ ہو۔ اور اگر کبھی کسی وقت ہمیں ایسی کوئی قربانی کرنی پڑے تو ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں، کل تو بس سارا دن میں نے کچھ کھایا ہی نہیں، آج تو کینٹین میں سب کچھ ہی ختم ہو گیا، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، آج تو میں لنچ لانا ہی بھول گئی اور بس میرے ساتھ تو بہت ہی ظلم ہو گیا۔ یعنی ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے؟ بار بار اپنی چھوٹی چھوٹی جو قربانیاں ہیں ان کے تذکرے۔ یہ اس دین کی سنت ہے، دین اسی راستے سے زندہ ہوتا ہے۔ جب تک ہم قربانیاں نہیں کریں گے، ہم بازار گھومنے کے لیے تو بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، دنیا کے اور کاموں کے لیے تو ہم تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے اگر تھوڑی سی بھی کرنی پڑے تو ہمارے پاؤں شل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر یعنی کہ بھوک پیاس اور تھکاوٹ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے ان کا چلنا، ان کا دین کے لیے نکلنا، یہ جو نکلنا ہے اس کا خاص ذکر ہے، جسے دیکھ کر کفار دانت پیستے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، کیونکہ اس نکلنے میں بڑی شان ہے، کیونکہ اس نکلنے سے ہی تو دشمن کے دل دہلتے تھے۔ اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کی ریلیز ہوتی ہیں، مختلف قسم کے جو جلسے جلوس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کس لیے نکلتے ہیں؟ کبھی آپ سوچیں کیا کرنے نکلے ہوئے سڑکوں پر؟ صرف اپنی قوت ہی تو دکھاتے ہیں، کیونکہ ایک گروہ اپنی قوت دکھاتا ہے تو دوسرا جلتا ہے، پھر وہ دکھاتا ہے تو پہلا جلتا ہے، اور یہ ہمارا جلانا آپس میں ہی ہے ایک دوسرے کو۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یغیظ الکفار۔ جب مسلمان گھوڑوں پہ سوار ہو کے ایسے علاقوں سے نکلتے کہ دشمن ان کے قدموں کی چاپ سنتے یا گھوڑوں کی ٹاپ سنتے تو ان کے دلوں کے اوپر وہ لگتی تھی جا کے۔ اور ولا ینالون من عدو نیلا، اور دشمن سے جو کچھ بھی وہ لیتے، یعنی ان کی جان لیتے یا انہیں قید کرتے یا شکست دیتے یا مال غنیمت لیتے، تو فی سبیل اللہ یہ سارے کام کیا ہے؟ اجر و ثواب کا باعث۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور یہاں محسنین کون ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے نا جو اپنے حق سے بڑھ کے کام کرتا ہے، قربانی کرنے والے مراد ہیں یہاں۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی خرچ کرنا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا، اور نہیں وہ کوئی وادی پار کرتے، الا كتب لهم، مگر ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے۔ کیا لکھ لیا جاتا ہے؟ اجر لکھ لیا جاتا ہے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان کے بہترین عمل کی ان کو جزا دے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی مال کے ذریعے دین کی جو خدمت وہ کرتے ہیں، خواہ وہ تھوڑا ہوتا ہے یا زیادہ، اور دین کی خاطر کوئی وادی جو وہ پار کرتے ہیں، جہاں کہیں وہ جاتے ہیں، ان سب کے بدلے اجر و ثواب لکھ لیا جاتا ہے۔ جب اتنا شوق دلایا گیا تو پھر ہر شخص کا دل چاہتا تھا کہ وہ ضرور نکلے، لازمن نکلے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے۔ یعنی جب اتنا شوق دلایا گیا تو پھر سب کو کیا محسوس ہوا کہ اب شاید نیکی صرف جہاد کے لیے نکلنا ہی ہے یا جنگ کے لیے نکلنا ہی ہے۔ اس موقع پہ سمجھایا گیا کہ نہیں، ضروری نہیں کہ صرف وہیں پر نکلو۔ فَلَوْلَا نَفَرَ، پس کیوں نہ نکلا، من کل فرقتن، ہر گروہ سے، منہم ان میں سے، طائفتن ایک جماعت، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے،
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرتے جب وہ ان کی طرف پلٹتے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی بچ سکیں۔ آپ دیکھیے کہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے، پیچھے بہت باتیں قتال کی، جہاد کی، جنگ کی ہوئیں، اور پھر آخر میں آ کر تعلیم کی بات ہو رہی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی بھی جہاد کے کانٹیکس میں بتایا ہے، اور بعض نے تعلیم کے کانٹیکس میں لیا ہے اول حصے کو۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یعنی ضروری نہیں کہ جہاد کے لیے سارے ہی مسلمان نکلیں، یعنی کوئی کوئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب نفیر عام ہوتی ہے اور سب کو نکلنا ہوتا ہے، جب جہاد فرض عین ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہر جہاد فرض عین نہیں، ہر قتال فرض عین نہیں۔ اب غزوہ بدر میں آپ نے سب کو نکلنے کے لیے نہیں کہا تھا، دیگر جنگوں میں بھی ایسا نہیں تھا، لیکن غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کے لیے کہا تھا۔ اور چونکہ غزوہ تبوک ایک طرح سے آخری جنگوں میں سے ہے، اور خصوصی طور پر جب یہ واقعہ گزرا کہ ان 3 لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، تو صحابہ بہت محتاط ہو گئے، بہت چوکنے ہو گئے، اور جب بھی جہاد کا موقع آتا تو سب جانے کو تیار ہو جاتے، کوئی بھی پیچھے نہ ہوتا۔ تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ نکلیں، جیسا کہ تبوک میں تھا۔ اب کیا ہے، حالات کے مطابق افراد کی تقسیم کرنا ہے، اور وہ تقسیم کس طرح ہوگی کہ کچھ لوگ تو جنگ کے لیے تیار ہوں گے اور کچھ دوسرے لوگ دین کی سمجھ بوجھ کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں کے لیے نفرہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، نفرہ، یعنی جیسے جنگ میں جانا جہاد ہے، ایسے علمی میدان میں نکلنا بھی جہاد ہی کی قسم ہے۔ لینفرو میں بھی نون فیرے روٹ ہے، اور نفرہ دوسرا جو ہے یہ بھی نون فیرے ہے۔ اب حکم کیا ہے کہ کچھ لوگ تو میدان جنگ کے لیے نکلے اور کچھ دوسرے لوگ جہالت کے خلاف جنگ کے لیے نکلیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، چونکہ پیچھے اعراب کی بات ہوئی نا کہ یہ اللہ کی حدود سے واقف نہیں، اس لیے اپنے نفاق میں اور پکے ہو گئے، اور منافقین کے بارے میں بھی بار بار آتا ہے لا یفقہون، لا یعلمون، لا یشعرون، شعور کی کمی ہے، سمجھ بوجھ کی کمی ہے، علم کی کمی ہے۔ تو یہاں پر اس کا اب علاج بتایا جا رہا ہے کہ اس کمی کو کیسے دور کیا جائے، کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکل کر آئے۔ اور یہاں پر کس جگہ نکل کر آنے کی طرف اشارہ ہے؟ مدینہ میں آئے، لیتفقہوا فی الدین، آپ کی صحبت میں رہ کے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں، پھر واپس جائیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو خبردار کریں، اذا رجعوا الیہم، جب ان کی طرف پلٹ کر جائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی ہلاکت سے بچیں۔ جس طرح جہاد کے لیے نہ نکلنا ہلاکت کا سبب ہے، اسی طرح علم کے لیے کوشش نہ کرنا اور ایک منظم کوشش نہ کرنا کہ ہر بستی، کل فرقہ، اور فرقہ سے مراد یہ فرقہ واریت نہیں ہماری، فرقہ کہتے ہیں ایک بڑی جماعت کو، بڑے گروپ کو، اور طائفہ کہتے ہیں چھوٹے گروپ کو، اسمال گروپ کو، کہ ہر بڑے گروپ میں سے ایک چھوٹا گروپ نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا یا تعلیم کا کام ایسا ہے جس میں انسان کو یکسوئی چاہیے ہوتی، دوسری مشغولیتوں سے فارغ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر سارے لوگ تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ باقی سرگرمیاں رک جائیں گی، جہاد کے لیے لوگ نہیں بچیں گے، یا یہ کہ معاشی سرگرمیاں نہیں ہو سکیں گی۔ تو اس لیے قرآن نے کیا حکم دیا کہ سارے کے سارے لوگ مدینہ کی طرف نہ آ جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، باقی لوگ اپنی بستیوں میں رہیں، کام کاج کریں، تجارت زراعت کے کام کریں اور جنگ جہاد کے کام کریں، لیکن ایک مخصوص گروہ وہاں سے نکلے، وہ آ کے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے اور واپس جا کے ان سب کو، خواہ کوئی جنگ پہ جانے والا ہو یا تاجر ہو یا زراعت کرنے والا ہو، سب کی اصلاح کرے اور سب کو تعلیم دے تاکہ وہ لوگ بھی غلط کاموں سے بچ سکیں۔ یعنی کتنا بہترین ایک آرگنائزڈ وے میں کام کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ جیسے شہروں میں مراکز قائم ہو، دیہاتوں سے بستیوں سے لوگ نکل کر آئیں، سیکھیں اور وہ جا کر اپنی اپنی قوم کو سکھائیں ان کے حالات اور ان کی ضروریات کے مطابق۔ اور یہاں پر تفقہ فی الدین کی بات ہوئی ہے، فے قاف ہے، فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ،
اور یہاں پر لیتفقہوا فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کی بنیادی تعلیم میں سمجھ بوجھ، دین کی اسپرٹ، دین کی روح کو جاننا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مسئلے مسائل کی باریکیوں میں پڑ جائے، کیونکہ غرض کیا ہے اس تفقہ کی؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو خبردار کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیم کے نصاب کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہوگی؟ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا۔ اور مقصد کیا ہوگا اس کے سیکھنے کا؟ تاکہ دوسروں کو خبردار کیا جا سکے، اپنی قوم اور اپنے لوگوں کو ان کی نفسیات اور ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کر بتا سکیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا اذا رجعوا الیہم، یعنی جنگ پہ جانے والے جب جنگ سے واپس آئیں، یہ معنی بھی اس کا کیا گیا ہے۔ تو اس وقت یہ دین کی سمجھ بوجھ والے ان کو جا کر سمجھائیں تاکہ وہ بچ جائیں ان ساری مشکلات سے اور ہلاکت سے، اور ان کی وجہ سے باقی لوگ جو سفر کرنے والے ہیں وہ بھی بچ جائیں۔ یحذرون کا لفظ جو ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے، اس میں 2-3 لفظ جو ہے نا بہت قابل غور ہیں، ایک تفقہ کا، ایک انذار کا، اور ایک حذر کا۔ آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہ تھا کہ پورے کے پورے مسلمان، مثلا 30,000 کا لشکر گیا تھا جنگ تبوک کے لیے، اب از اٹ پاسبل کہ وہ 30,000 مدینہ میں رہ کے آپ سے علم حاصل کرتے؟ یہ ممکن نہ تھا۔ اس کا حل کیا سوچا گیا؟ سب اپنے گھروں کو واپس جائیں اور ہر بستی میں سے ایک اسمال گروپ نکل کے آئے، وہ سیکھے، باقی لوگ اپنے اپنے علاقوں میں ہی رہیں، اپنے کام کاج کریں، یہ واپس جا کر ان کے اوقات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سکھائیں۔ ہمیں تاریخ میں بہت سی اس کی مثالیں ملتی ہیں، ابھی میں آپ کو 2 مثالیں دوں گی جس سے آپ کو یہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا۔ ہر بستی کی اپنی اپنی ضرورت ہے، مخصوص حالات ہوتے ہیں، مخصوص نفسیات ہوتی ہے، مخصوص ضروریات ہوتی ہیں۔ جو گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، جو شہروں کے علاقے ہیں وہ اپنی جگہ، ان کی ضروریات، ذہنی لیول اور معیار کا فرق ہوتا ہے۔ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ دین کے سارے فلسفوں کو پوری طرح سمجھ سکے۔ اسی آیت کو جب میں نے پڑھا تھا تو اسی کو سامنے رکھ کر الہدا کو بنایا گیا تھا، اور اس میں خاص طور پر یہ جو لفظ ہے نا لیتفقہوا فی الدین، اس کا ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر کیا مطلب لیا جاتا ہے کہ بہت لمبی چوڑی جو ہے فقہ پڑھی جائے اور بہت علم کی باریکیوں کو اور مسائل کو جانا جائے اور کئی کئی سال پڑھا جائے، پھر جا کر آپ تبلیغ کرو۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ علم کی باریکیوں میں چلے جاتے ہیں اور ایک لمبا عرصہ ایسے کاموں میں گزارتے ہیں تو پھر ہمارا ذہنی لیول عوام کے لیول سے بہت اونچا چلا جاتا ہے، عوام کی ضروریات کو پھر ہم نہیں سمجھتے۔ ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہوا ہے، علماء اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے، وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے، وہ ان کی ضروریات نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر مقصد کیا ہے تفقہ کا؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، انذار، آگاہ کرنا، خبردار کرنا، عالم بنانا نہیں۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب لوگ ہر روز نہیں آتے تھے، کچھ لوگوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے انصاری ساتھی کے ساتھ باری مقرر کی تھی، ایک دن وہ آپ کی خدمت میں ہوتا اور ایک دن میں ہوتا، اور روزانہ شام کو آپس میں تبادلہ خیال کرتے، جس کی بھی سیکھنے کی باری ہوتی جو کچھ وہ سیکھ کر آتا وہ واپس آ کر دوسرے کو سکھاتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کس طرح ہوا، سنت کو وہاں سے ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر ہم مختلف روایات کو دیکھیں تو کوئی شخص 1 مہینہ ٹھہرا، کوئی 25 دن ٹھہرا، کوئی سال ٹھہرا، یعنی اہل صفہ کی اگر تاریخ آپ پڑھیں تو اس میں ٹوٹل وقت جو ہے مدینہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹے وہ کتنا ہے؟ 10 سال کا ہے۔ اور اس میں کوئی صحابی ایسے نہیں ہمیں ملتے کہ جنہوں نے یہ 10 سال مسلسل تعلیم حاصل کی اور پھر آگے جا کے پڑھایا۔ وہ لوگ جو شروع میں آپ کے ساتھ تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مکہ کے بھی 13 سال اور مدینہ کے بھی 10 سال کٹھے رہنے کا موقع ملا اور آپ سے بہت کچھ سیکھا، آپ کی وفات کے بعد ان کو خلافت کا کام کرنا پڑا، وہ زیادہ احادیث روایتیں نہیں کر سکے، تعلیم کا کام کر ہی نہیں سکے، اور 2 سال کے بعد وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں، یعنی مکہ سے آنے والے بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ 10 سال آپ کی صحبت میں گزارے، اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ دن رات وہیں رہا کرتے تھے۔ دین کو بہت سمپل طریقے سے اس کی اسپرٹ کے ساتھ لینے کی کوشش کی گئی،
اور وہی اسپرٹ آگے ٹرانسمٹ کی گئی جس کے نتیجے میں تربیت ہوئی. ہمارے ہاں عموماً یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جب تک آپ 9 سال نہیں پڑھو گے یا 7 سال نہیں پڑھو گے اس وقت تک آپ کسی کو بتا نہیں سکتے. اب اس تفقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تفقہ میں کیا چیز آتی ہے اور کتنا سیکھنا شامل ہے. یعنی لفظی معنی تو اس کا کیا ہے؟ سیکھنا اور سیکھ کر اپنے اندر فہم اور بصیرت پیدا کرنا. فقیہ بننا مراد نہیں ہے یہاں، یا مفتی بننا مراد نہیں ہے یہاں. یہاں پر تفقہ مراد ہے جس کے نتیجے میں لینذروا قومہم ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس آیت کی روح سے 3 کام پتہ چلتے ہیں. نمبر 1 تفقہ، اپنے اندر ایک سمجھ بوجھ اور ایک غور و فکر اور بصیرت. دوسرا سٹیپ، اگلا کام، لینذروا قومہم، قوم کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا. اور نمبر 3 لعلہم یحذرون، نتائج پر بھی نظر رکھنا کہ لوگ بچ رہے ہیں یا نہیں. صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ عذاب سے ڈرا کے گھر آ جائیں، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کی تبلیغ کتنی مؤثر ہوئی اور کیا اس کا نتیجہ لعلہم یحذرون یعنی گناہوں سے بچنے کی شکل میں سامنے آیا بھی کہ نہیں. کیا جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں لوگ گناہوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ مقصود ہے اس کا. یہ معرف القرآن ہے، اس میں سے میں یہ تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سنانے لگی ہوں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے. جیسا کہ آپ حدیث جانتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان پر. یہ ظاہر ہے کہ اس حدیث اور مذکورہ سابقہ احادیث میں علم سے مراد علم دین ہے. دنیاوی علوم و فنون عام دنیا کے کاروبار کی طرح انسان کے لیے ضروری صحیح، مگر ان کے وہ فضائل نہیں جو احادیث مذکورہ میں آئے ہیں. پھر علم دین ایک علم نہیں، بہت سے علوم پر مشتمل ایک جامع نظام ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت اس پہ قادر نہیں کہ ان سب علوم کو پورا حاصل کر سکے. اس لیے حدیث مذکور میں جو ہر مسلمان پر فرض فرمایا، اس سے مراد علم دین کا صرف وہ حصہ ہے جس کے بغیر آدمی نہ فرائض ادا کر سکتا ہے نہ حرام چیزوں سے بچ سکتا ہے، جو ایمان اور اسلام کے لیے ضروری ہے. باقی علوم کی تفصیلات قرآن و حدیث کے تمام معارف اور مسائل، پھر ان سے نکالے ہوئے احکام و شرائع کی پوری تفصیل، یہ نہ ہر مسلمان کی قدرت میں ہے نہ ہر ایک پہ فرض عین ہے. البتہ پورے عالم اسلام کے ذمہ فرض کفایہ ہے. ہر شہر میں ایک عالم ان تمام علوم اور شرائع کا ماہر موجود ہو تو باقی مسلمان اس فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں. جس شہر یا قصبے میں ایک بھی عالم نہ ہو تو شہر والوں پہ فرض ہے کہ اپنے میں سے کسی کو عالم بنائیں یا باہر سے کسی کو بلا کر اپنے شہر میں رکھیں تاکہ ضرورت پیش آنے پر باریک مسائل کو اس عالم سے فتویٰ لے کر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. اس لیے علم دین میں فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل یہ ہے. فرض عین کیا ہے جو ہر مسلمان پہ سیکھنا لازم ہے؟ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ اسلام کے عقائد صحیحہ کا علم حاصل کرے، یعنی عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے. طہارت نجاست کے احکام سیکھے، نماز روزہ اور تمام عبادات جو شریعت نے فرض اور واجب قرار دی ہیں ان کا علم حاصل کرے. جن چیزوں کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان کا علم حاصل کرے. جس کے پاس بقدر نصاب مال ہو اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل اور احکام معلوم کرے. جس کو حج پہ قدرت ہے اس کے لیے فرض عین ہے کہ حج کے احکام اور مسائل معلوم کرے. جس کو بیع و شراء کرنا پڑے یعنی خرید و فروخت کرنا پڑے یا تجارت اور صنعت یا مزدوری اور اجرت کے کام کرنے پڑے اس پر فرض عین ہے کہ بیع اور اجارہ وغیرہ کے مسائل اور احکام سیکھے. جب نکاح کرے تو نکاح کے احکام اور مسائل اور طلاق کے احکام اور مسائل معلوم کرے. غرض جو کام شریعت نے ہر انسان کے ذمہ فرض اور واجب کیے ہیں ان کے احکام اور مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں جاننا جو ہم میں سے ہر ایک پر فرض کے درجے میں ہے، وہ علم پھر فرض عین ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس کا علم سیکھنا جو ہے ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ فرض کفایہ میں پھر کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو دین کی گہرائیاں ہیں اور باریکیاں ہیں اور اس میں مختلف قسم کے اجتہادات ہیں، اس سے متعلق چیزیں جو یہ ہر ایک میں سیکھنا لازم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ دین کی جو یہ سمجھ ہے لیتفقہوا فی الدین، اس سے مراد پھر
فرض عین والی بات ہے، فرض کفایہ والی نہیں. اور پھر فرض عین میں بھی صرف مسائل کا علم نہیں، بلکہ دین کی روح اور اسپرٹ بھی، کیونکہ اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس مسلمان کو یہ علم ہو، مثلا آپ کے لیول پہ اب میں بات کر رہی ہوں، آپ لوگ اس وقت جو سیکھ رہے ہیں اس میں موسٹلی فرض عین والی بات ہے، سوائے چند ایک چیزوں کے کہ جو آپ کو قرآن کی سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے گھر میں واپس لوٹتے ہیں یا اپنی بستی میں یا شہر میں یا محلے میں، تو آپ کو ہم مفتی کی حیثیت سے نہیں بھیجتے، نہ یہ ہماری غرض ہے. ہم کس غرض سے بھیجتے ہیں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. جب آپ اپنے گھر جائیں، اپنی بستی محلے میں جائیں، تو اپنے گھر والوں کو، اپنے علاقے والوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو کیا کریں؟ ان کو بھی خبردار کریں کہ دیکھو نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوگا، نماز پڑھنی کیسے ہے، زکوٰۃ جو دینا چاہے تو وہ کیا کرے، زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، جو لوگ حج سے غافل ہیں انہیں حج کی طرف توجہ دلائے، جو لوگ اور فرائض سے غافل ہیں ان کو اس کی طرف توجہ دلائے، اور جتنا خود سیکھا ہے بس اتنا آگے پہنچا دے، اس سے زائد نہیں. یعنی آپ نہ تو کسی فتوے کی مسند پہ بیٹھیں گے، نہ عالمہ کہلائیں گے، اور نہ عالمہ بننا ہمارا مقصود ہے. مقصود کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ پیدا ہو اور جا کر لوگوں کو بھی آگاہ کیا جائے. اگر ترجمہ پڑھا ہے تو پڑھ کے آگے سنا دیا جائے، تفسیر میں جو کچھ پڑھا ہے اس کو یاد کر کے، اس کو اپنے اندر جذب کر کے آگے دوسروں تک پہنچا دیا جائے. کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے اور مختلف علماء نے اپنے قوم و ملت کی جو حالت کا تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے، جیسے مولانا محمود الحسن جب مالٹا میں اسیر تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مسلمانوں کے اندر جو جنگ و جدل دیکھا ہے تو اس کا حل اور علاج کیا ہے کہ ان کو قرآن کی طرف راغب کیا جائے. تو قرآن ہی انڈرسٹینڈنگ کا، بصیرت کا، فہم کا وہ لیول پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ جس کے بعد اس میں یہ جذبہ آتا ہے کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، دوسروں کو بھی کچھ بتایا جائے. اس کے بغیر اگر آپ کو چند باتیں پتہ بھی چل جائیں تو دوسروں کو بتانا جو ہے اس کے لیے کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہوتا، اور عام طور پر اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ میں، کہ ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں. آپ میں سے کچھ خواتین ہیں جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، ان کے پاس وقت بہت ہے، وہ ویسے بھی تجربے اور علم میں پختہ ہیں. وہ جب یہ کورس کر لیتی ہیں تو ان کے پاس مطالعے کے لیے بھی، اپنی اسٹڈی کے لیے بھی وقت ہے، اس میں مزید پختگی پیدا کر کے اوروں کو فوراً سکھا سکتی. آپ میں سے جو ابھی بچیاں ہیں جن کا ابھی علم بھی زیادہ پختہ نہیں ہے دنیا کا بھی، یا ابھی ذہن میں اتنی پختگی نہیں ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے عمل سے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کر کے، ایک ایک دو دو لوگوں کو بتانے سے آغاز کر کے، چھوٹی چھوٹی 1 to 1 یا اسمال گروپس کے اندر وہ کلاسز میں شروع کر سکتے ہیں دوسروں کو بتانا. میں نے 4 سال تک ایک شخص کو پڑھایا، صرف میں نے آغاز اس سے کیا ہے، صرف ایک اسٹوڈنٹ تھی میری، اور میں نے کبھی اس کے لیے کوشش نہیں کی کہ میرے پاس ایک کراؤڈ ہو یا بہت لوگ ہوں. پھر جب وہ بنیاد رکھی جاتی ہے، جب آپ کے اندر پختگی آ جاتی ہے اور آپ مضبوط ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب گرو کرتے ہیں، یعنی جیسے پودا اگتا ہے تو ایک بیج سے جو تنا ہوتا ہے وہ نیچے سے ایک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہلکے سے 2 کونپل آتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر شاخیں نکلتی ہیں. کیونکہ میں بہت زیادہ شائع اور بہت زیادہ گھبرانے والی تھی کہ میں نہیں فیس کر سکتی کسی کو، اور پتہ نہیں کوئی کیا مجھ سے پوچھ بیٹھے تو میں نہیں بتا سکتی. تو اس میں یہ ہے کہ ایک شخص کو پڑھانے میں اور 1 یا 2 کو سکھانے میں کیا ہوتا ہے آسانی، کہ وہ زیادہ زیادہ کیا پوچھے گا، اور جتنا بھی پوچھے گا آپ اس کو اتنا جواب دے ہی سکیں گے. اور پھر ایک دفعہ پڑھایا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، کرتے 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 پھر وہ اتنی پختگی آتی ہے کہ پھر ڈر نہیں لگتا کسی بھی چیز سے، کتنا بھی بڑا کراؤڈ ہو پھر خوف نہیں آتا. تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی میں یہی تلقین کروں گی کہ ایک دم اس میں نہ پڑیں گی، اس جگہ کو آئیڈیالائز نہ کریں کہ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تک اتنے لوگ نہیں بیٹھیں گے تو میرا تو وقت ضائع ہو رہا ہے. آغاز میں اگر آپ چھوٹا سا سٹیپ بھی لیں گے، تھوڑے سے لوگوں سے بھی شروع کریں گے تو آپ کے اپنے اندر پختگی آئے گی. اور پھر ٹیک اٹ ایزی، اپنے آپ پر یہ کام مسلط نہ کر لیں کہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی پریشان شروع کر دیں کرنا. کیونکہ جب ہم بڑے کاموں کو ایک دم سر پہ اٹھاتے ہیں تو اٹھا نہیں پاتے، پھر گھر والے بھی بیزار ہونے لگتے ہیں ہم سے. یعنی اس کو اتنی سہولت کے ساتھ لے کر چلیں. آپ دیکھیں کہ اگر 500 لوگ بھی صرف 500 کو سال میں پڑھا دیں تو معاشرے کے اندر کچھ تو خیر پھیلے گی، اور اس کے بعد اگلے سال میں 2 کو پڑھا دیں، 3 کو پڑھا دیں، تو جو ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے، کتنے لوگوں تک قرآن پہنچ سکتا ہے.
لیکن اگر ہم اس سستی کے مارے بیٹھے رہیں کہ نہیں ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا میں تو کر ہی نہیں سکتی، یا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. پھر آپ دیکھیں کہ میری شادی ہو گئی، پھر شادی کے بعد بچے، پھر مجھے ابھی خود اور پڑھنا تھا. پھر میرے استاد جو تھے وہ مجھے بالکل ایک دن سے زائد کی اجازت نہیں دیتے تھے، ہفتے میں جسٹ ونس اے ویک. 4 سال پی ایچ ڈی کے تو میرے اس طرح گزرے کہ ونس اے ویک مجھے اپنے استاد کی طرف سے کرنے کی اجازت نہیں تھی. اور اس میں اتنا صبر کرتی تھی کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کبھی بھی کہ لوگ غلط کام کریں اور مجھے چین کی نیند آ جائے. اور مجھے ہر وقت یہ دھڑکا ہوتا تھا اگر میں مر گئی اس 4 سال میں تو پھر کیا بنے گا، میری تبلیغ رہ جائے گی. اور وہ مجھے ہمیشہ سمجھاتے تھے اس طرح پھر تمہاری ڈگری رہ جائے گی، تمہارا اپنا علم کچا رہ جائے گا اگر تم بہت زیادہ اس کام کی طرف چل پڑی. کیونکہ ان کو نظر آتا ہوگا، استادوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے اندر کیا جراثیم ہے. میں ان کو اپنا بہت بڑا محسن مانتی ہوں کہ اگر وہ مجھے ذرا بھی چھوڑ دیتے تو شاید میں اس جہاد کے جذبے میں ایسی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی کہ میری ساری ڈگری اور ہر چیز دھری کی تری رہ جائے. لیکن ابتدا سے ہی میں ہر چیز کو ساتھ لے کر چلی ہوں، فیملی کو، گھر کو، تعلیم کو، جو جو چیزیں جس موقع پر ضرورت تھی. لیکن تھوڑا تھوڑا یہ کام ہمیشہ چلتا رہا. اس سے یہ کہ بھولا نہیں قرآن، اور پختگی آتی گئی حتیٰ کہ پھر جب زیادہ لوگوں کو سکھانے کا موقع ملا تو پھر مشکل پیش نہیں آئی. تو اس لیے صرف ایک اس موقع پر اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے یہ سب سیکھنے کے لیے، یعنی آپ اپنے علاقے سے جو جس ایریا سے بھی آ رہا ہے، جو جس گلی بستی سے بھی آ رہا ہے، تو سوچیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، وہاں بھی یہی مطلب ہے یتفقہ والا، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یہ اللہ نے آپ پر عنایت کیا، ورنہ کتنے ہی لوگوں کے پاس وقت بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن توفیق نہیں ہے. اگر آپ پر اللہ نے احسان کیا اور توفیق دی کہ آپ یہاں آ کر بیٹھے تو پھر اس کا حق ادا کرنا ہے. اور صرف اتنا کریں کہ اپنی نیت تو کریں کہ ہم انشاءاللہ چاہے قطرہ قطرہ ہی ڈالیں گے اس میں، لیکن اپنا رول پلے کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پھر قوم کی حالت بھی بدلے گی. کیونکہ اس کے بغیر اندھیروں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف صحابہ جو تھے انہوں نے مختلف طریقے سے اپنا رول ادا کیا ہے. ہر انسان خدا کی ایک منصوبہ بندی ہے. ہر انسان کی پیدائش انسان اور اس کے خدا کے درمیان ایک خاموش عہد ہے. اسی عہد میں انسان کی ساری قیمت چھپی ہوئی ہے. ہر انسان کو خدا نے کچھ خاص صلاحیتیں دی ہیں، اور ہر آدمی نے خاموش زبان میں یہ اقرار کیا ہے کہ وہ دنیا میں اس خاص کام کو انجام دے گا جس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا اور جس کے مطابق اسے خصوصی صلاحیتوں سے نوازا گیا. جو انسان ایسا کرے اس نے گویا خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کی، جو ایسا نہ کرے وہ خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کرنے میں ناکام رہا. اس بات کو یہاں اصحاب رسول کی مثال سے واضح کیا جاتا ہے. صحابہ کرام میں ایک حضرت ابو ہریرہ تھے اور دوسرے خالد بن ولید تھے. حضرت ابو ہریرہ کی روایات کی تعداد 5374 تک شمار کی گئی ہے، جبکہ خالد بن ولید کی روایات کی تعداد 100 سے بھی کم ہے. یہ فرق بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے، دونوں ہی صحابی ہیں لیکن ایک 5000 حدیثیں روایت کر رہے ہیں اور ایک 100 سے بھی کم. مگر اس فرق کی وجہ خدمت اسلام کے میدان کا فرق تھا، نہ کہ خود اسلام کا. میدان کا فرق ہے. حضرت ابو ہریرہ بھی مخلص مسلمان تھے اور خالد بھی مخلص مسلمان، مگر فطری صلاحیت کے اعتبار سے دونوں میں فرق تھا. انہوں نے کامل شعور کے ساتھ اس فرق کو پہچانا اور اس پر عمل کیا. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اپنے لیے خدمت اسلام کا ایک میدان منتخب کر لیا، اور حضرت خالد نے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دوسرا میدان. حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی مہم میں نکلتا، کیونکہ پہلے یہ مسلمان نہیں تھے، تو ہمیشہ یہ احساس لے کر واپس آتا کہ میں اپنے آپ کو وہاں لگائے ہوئے ہوں جہاں مجھ کو نہیں لگانا چاہیے، یعنی میں اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہوں. انی موضع فی غیر شیء، یہ احساس انہیں ستاتا رہا یہاں تک کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے مدینہ آئے اور اسلام قبول کر لیا. حضرت خالد فطری طور پر انتہائی بہادر آدمی تھے. انہوں نے اپنی اس خصوصیت کو جانا اور اس کے موقع کا استعمال کا ادراک کیا. انہوں نے شعوری طور پر اس کو دریافت کیا کہ اسلامی خدمت کے وسیع میدان میں وہ کیا خاص کردار ادا کر سکتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خداداد بہادرانہ صلاحیت کو شرک کے استحصال اور توحید کے قیام کے محاذ پر لگا دیں. چنانچہ وہ اسلامی فوج میں شامل ہو گئے، وہ فوجی بن گئے. وہ ساری عمر اس راہ میں سرگرم عمل رہے. وہ خدا سے اپنے لیے قوت اور استقامت کی دعا کرتے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کرتے کہ وہ آپ کے لیے اس کی دعا فرمائیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلامی جہاد میں صرف کی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کو خدا نے مشرکین کے خلاف نکالا ہے، سیف من سیوف اللہ صلی اللہ علی المشرکین۔ دوسری مثال حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے اندر حضرت خالد والی صلاحیتیں نہ تھیں، البتہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر حافظے کی قوت عام لوگوں سے زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ خدا مجھے وہ علم دے جس کو میں بھولوں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ حضرت ابو ہریرہ کے حق میں یادداشت کی دعا فرمائی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی غیر معمولی قوت حافظہ اس دعا کا نتیجہ ہے، مگر نفسیاتی اعتبار سے دیکھیے تو یہ دراصل خود حضرت ابو ہریرہ کی اپنی تڑپ کا اظہار ہے۔ انہوں نے یہ دعا کی درخواست کی تھی۔ یہ دو طرفہ واقعہ تھا، نہ کہ محض یک طرفہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی خداداد امتیازی صلاحیت کو پہچانا، اس کی حفاظت اور ترقی کی دعائیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کی دعا کرائی۔ اب حضرت خالد نے اور طرح کی دعا کرائی اور حضرت ابو ہریرہ نے اور طرح کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانا دراصل خود اپنی دعا کا ایک تسلسل تھا۔ اس طرح دعاؤں کے سائے میں وہ اپنی صلاحیت کے مطابق ممکنہ میدان میں ہمہ لگ گئے۔ وہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، آپ کی باتوں کو پوری توجہ سے سنتے، اس کو ذہن میں محفوظ رکھتے، نیز حسب ضرورت اسے لکھ لیتے۔ اسی معرفت خیش یعنی سیلف اویئرنیس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اسلامی تاریخ میں وہ شخص قرار پائے جن کے ذریعے اگلی نسلوں کو پیغمبر اسلام کی حدیثیں سب سے زیادہ تعداد میں پہنچیں۔ ہر آدمی کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ اپنے آپ کو جان کر وہ اپنے لیے بھی زیادہ مفید بن سکتا ہے اور دین کے لیے بھی زیادہ مفید بن سکتا ہے۔ تو آپ سب کو بھی کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ کی صلاحیت کتنی ہے۔ ایک شخص کو سکھانے کی ہے، بول کے سکھانے کی ہے، لکھ کے کام کرنے کی ہے، انگلیوں سے کام کرنا ہے یا کسی اور طریقے سے کام کرنا ہے۔ کون سا فیلڈ ہے آپ جسے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور جو آپ ہی کر سکتے ہیں کوئی اور آپ کی جگہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شخص کا دائرہ کار جو ہے، انوائرمنٹ اور اس کا جو ماحول ہے وہ مختلف ہے۔ ہر شخص کو اللہ نے ایک خاص کام کے لیے چنا ہے۔ ہمیں دوسروں کی نکالی کرنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تاکہ ہم اپنے ساتھ بھی انصاف برتیں اور دین کے ساتھ بھی۔ لیکن اصل چیز جس کی ضرورت ہے وہ سیلف موٹیویشن ہے، کہ اندر وہ ہمیشہ احساس رہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، جیسے حضرت خالد بن ولید کے اندر یہ احساس تھا۔ اور مثلاً آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہم مثلاً جو کچھ کر رہے ہیں یہاں پر، اس میں کئی لوگوں کو مختلف طرح سے کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے یا وہ ساتھ دے سکتے ہیں۔ مثلاً ویب پر جو کام شروع ہوا تھا، ویب سائٹ پہ، وہ اسٹوڈنٹس نے کیا تھا، باہر کے کوئی لوگ نہیں تھے، اندر ہی کے اسٹوڈنٹ صبح پڑھتے تھے، شام میں اس پہ کام کرتے تھے۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس ایسی صلاحیت ہے تو اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت اس کے لیے نکال سکتا ہے۔ اسی طرح تحریری کام، لکھنے کا کام، جس کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ کچھ چھوٹا چھوٹا لکھ کر چھاپنے کے کام میں مددگار ہو سکتا ہے اور اس کو پبلکلی بڑے پیمانے پہ پھیلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ ریسرچ کا کام ہے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ لوگ خود سے آگے کیوں نہیں آتے، وہ کیوں نہیں دوڑتے؟ حضرت ابوبکر وہ پہاڑ پہ چڑھ کے آواز دے رہے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں؟ وہی لوگ تو پھر سابقون الاولون ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے اندر جو ٹیلنٹ ہو، جو صلاحیت ہو، کبھی ہم نے خود سے آفر کیا؟ یا ہم صرف اسی بات کے انتظار میں رہتے کہ کوئی ہمیں کہے تو ہم کچھ کریں؟ ہم کیوں نہیں آفر کرتے کہ یہ آیت مجھے بہت ٹچ کی، میں لکھنا بہت اچھا جانتی ہوں، میں لکھ کے لے آتی ہوں، میں لکھ کے لگا دیتی ہوں، تاکہ اور لوگ بھی بار بار اس کو پڑھیں، دیکھیں اور ان کے یاد دہانی ہو اور ان کے اندر وہ چیز اترے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر وہی بات، اچھا کوئی اور کر ہی لے گا نا، کوئی ضروری ہے ہم کریں؟ یعنی صرف باہر کو تو چھوڑ دیں، اس وقت ہم سب ایک دوسرے کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یعنی میرا پڑھانا آپ کی مدد کرنا ہے، آپ کا اس کام میں کسی بھی طرح شریک ہونا ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، میری کرنا ہے، اور ہم سب مل کر ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم محض کام دوسروں پہ ڈالتے رہیں، اچھا وہ کر لے، کوئی اور کر لے گا، ہو جائے گا، آخرت میں ہمارا حصہ کیا ہوگا؟ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی سیلف موٹیویشن کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ہمیں تو جب تک کوئی پش نہ کرے تو ہم کام نہیں کر پاتے، آپ کو کون پش کرتا ہے؟ الحمدللہ سب سے بڑی چیز تو قرآن ہی ہے کہ جو روز کوئی نہ کوئی نصیحت کرتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ مجھے یہ سوچ ہمیشہ بہت فائدہ دیتی ہے
جب بھی کوئی کام سامنے آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے نہ کیا تو کوئی اور کر لے گا، یہ رہے گا نہیں، یہ ہو جائے گا، لیکن میرا حصہ کہاں ہوگا؟ کل قیامت کے دن میرا کس چیز میں حصہ ہوگا؟ اور یہ چیز مجھے بیٹھے ہوئے اٹھا دیتی ہے، میرا حصہ کہاں ہوگا؟ اللہ کا دین میرا محتاج نہیں، میں نہیں کروں گی تو بہت لوگ ہیں کرنے والے، لیکن ان کے کرنے سے میرے اجر و ثواب میں تو اضافہ نہیں ہوگا جب تک میں نہیں کروں گی۔ تو آپ بھی ہمیشہ اپنے بارے میں یہ سوچا کریں کہ یہ کام میرا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ کے دین کی ہم خدمت نہیں کریں گے، ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہم سے، مومنون کا لفظ آیا، ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا، لیکن میں تو رہ جاؤں گی نا۔ کہ وہاں تو کوئی بھی کرنے والا یہ نہیں آ کے کہے گا کہ یہ میں نے بہت سا کام کیا، آپ بھی اس میں سے کچھ لے لیں۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے کچھ نہیں پکایا تو ہو سکتا ہے کوئی اور آپ کا ساتھی آپ کو کہ اچھا آپ لنچ نہیں لائیں، تھوڑا میرے ساتھ شیئر کر لیں۔ آخرت میں کوئی لنچ شیئر نہیں کرے گا اپنا۔ اگر ہمیں نیکی کمانے کا ایک شوق پیدا ہو جائے نا، اور یہ یقین، جیسے حدیث میں تھا کہ امت کے اول حصے کی اصلاح یقین کے ساتھ ہوئی، پہلی چیز یہ کہ ہمیں یہ یقین آنا چاہیے۔ اگر مجھے یقین نہ ہو کہ میرے لیے یہ کام باعث اجر ہے تو میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ نہیں بیٹھ سکتی۔ اسی طرح کوئی بھی کام ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کام میرا دین کے فائدے کے لیے ہے، اور دین کا فائدہ دراصل میرا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ آج بھی آپ نے پڑھا ہے نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو بات یہ کہ کیا میں احسان کرنے والوں میں شامل ہوں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔